بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین بڑی خبر، پی ٹی آئی کی پوری ٹیم جو ہے اس وقت جو ہے صدر عارف الوی صاحب سے سخت ناراض ہے، اور تمام کارکن جو ہیں اس سلسلے میں شکوہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا شکوہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں بھی آج ہم اس ولاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ دوسرے، عارف الوی صاحب نے الیکشن کمیشن کو جو خط لکھا ہے اس سے ایک نئی بحرانی کیفیت شروع ہو گئی ہے، اور اس بحرانی کیفیت کے سلسلے میں کیا کیا آگے ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 6 مہینے سے جو ہے عارف الوی صاحب بجائے پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے قریب تھے، اور آہستہ آہستہ جو وہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہوتے جا رہے تھے اور پی ٹی آئی سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو ہے جب اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ملاقات کی تو اس سلسلے میں جو ہے یہ دیکھا گیا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتے گئے اور پی ٹی آئی سے دور ہوتے گئے، کیونکہ انہوں نے اب یہ سمجھا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ جو ہے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے وہ دور ہوتے گئے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے صدر عارف الوی صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بجائے پی ٹی آئی کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کے بجائے جو ہے وہ ریاست کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا پھر آگے کیا ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت بھی عارف الوی صاحب ان سے جیل میں ملنے گئے تھے، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ عمران خان صاحب جو ہے ان سے کوئی خاص رغبت سے نہیں ملے، اور انہیں بس ایسے ہی سرسری سی بات کی، اور انہوں نے اس پہ بھی عارف الوی صاحب سے بہت سارے شکوے کیے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ کے لیے کیسز چلنا شروع ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ لاہور، اسلام آباد دونوں جگہ ان کے کیسز لگتے تھے، لیکن ان کیسز میں وہ کبھی بھی عدالت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ ایبسینٹ رہتے تھے، اور عدالت مسلسل جو ہے ان کے لیے ان کو بلاتی رہتی تھی لیکن وہ نہیں جاتے تھے۔ اور اس اسنا میں آپ کو یاد ہوگا کہ صدر عارف الوی صاحب اور پارٹی کے سینئر رکن پرویز خٹک صاحب نے بھی ان کے اوپر بڑا پریشر ڈالا، اور ان سے کہتے رہے کہ آپ کو اس صورت میں جو ہے عدالت ضرور جانا چاہیے، اور جو بھی کیسز آپ کے لیے لگ رہے ہیں اس میں ضرور حاضری آپ کی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں اور بھی کارکنوں نے، جو سینئر کارکن ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ ضرور جائیں، لیکن بالآخر جو ہے عارف الوی صاحب کے اور پرویز خٹک صاحب کے کہنے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لاہور سے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں آئے تھے، اور جوڈیشل کمپلیکس میں پھر کیا ہنگامہ آرائی ہوئی تھی یہ بھی آپ کو یاد ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے عارف الوی صاحب پہ اور پرویز خٹک صاحب پہ یہ الزام لگایا تھا کہ یہ میرے خلاف سازش ہوئی تھی، اور اس سازش میں جو ہے آپ برابر کے شریک ہیں، اور یہ جو ہے مجھے اسی سازش کے تحت جو ہے مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کے جو ہے وہ صدر عارف الوی سے اور پرویز خٹک صاحب سے جو ہے رابطے ختم ہوتے گئے، اور ایک وقت یہ آیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پرویز خٹک صاحب سے تو بالکل ہی رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مارچ کے بعد سے جو ہے پرویز خٹک صاحب کا رابطہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ آپ کو کہیں پہ بھی عمران خان صاحب کے جلسے جلوس میں مارچ کے بعد پرویز خٹک صاحب نہیں نظر آیا، اور اس طریقے سے جو ہے پرویز خٹک صاحب کا جو ہے بالکل ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے مسلسل جو ہے دباؤ ڈالا عارف الوی صاحب پہ، اور مسلسل اپنے وکلا کے تھرو جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، آپ کی صوابدید ہے، اور اس کا اعلان آپ جلد سے جلد کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 دن پہلے جو ہے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب نے بھی ایک لیٹر جو ہے وہ صدر عارف الوی صاحب کو لکھ دیا تھا کہ آپ جو ہے آپ کی یہ صوابدید ہے، اور آپ الیکشن کے انتخابات کا ایک اعلان کریں، اس کی ایک ڈیٹ دیں۔ لیکن عارف الوی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل جو ہے ان چیزوں پہ ٹال مٹول کر رہے تھے اور ابہام سی باتیں کر رہے تھے، لیکن اب جو یہ کل لیٹر لکھ دیا ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے ابہامی ہے، اور یہ ایک تجویز ہے، یہ ایک فیصلہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ تجویز جو ہے الیکشن کمیشن کو دی ہے کہ تمام پارٹیوں سے ملاقات کریں، کنسرن لوگوں سے ملاقات کریں، اور یہ جو کیس جو ہے اس کا جوڈیشری میں جو پینڈنگ ہے وہ ان سے بھی کنسرن کرنے کے بعد کوئی ایک الیکشن کی تاریخ دیں۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ 90 دن کے انتخابات کے سلسلے میں 89 ڈیز جو ہے وہ 6 نومبر کو پورے ہو رہے ہیں، لہذا 6 نومبر کو الیکشن ہونا چاہیے۔ تو ایک یہ ابہام سی بات کی ہے، تجویز کی ہے، کوئی ایک فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ انتہائی اس لیٹر کی وجہ سے ان سے
नाराज़ हैं। याद है कि 9 सितंबर के बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट की जो मुलाकात हुई थी सदर आरिफ अलवी साहब से, उसमें भी सुना यही है कि ये तय हो गया था कि 9 सितंबर के बाद आप कोई ऐसा इशू रेज़ नहीं करेंगे या कोई ऐसा लेटर नहीं लिखेंगे जिससे कोई एक नई बहरानी कैफियत होगी। तो उसी के बाद जो है मुसलसल जो है अभी ये देखा जा रहा था कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है बजाय पीटीआई के रियासत के करीब ज़्यादा होते जा रहे हैं और वो रियासत की बात मानने के लिए ज़्यादा तैयार हैं। इसीलिए आपने देखा कि मुसलसल जो है वही टाल मटोल करते रहे और अब जो वो तारीख दी है वो भी एक अभाम है। तो अब लोगों का ये कहना है कि ये जो तारीख दी है इस अभाम से देखें क्या मज़ीद बुरहानी कैफियत हो जाएगी। और मुबस्सिरीन का अब ये ख्याल है कि पीटीआई तो नाराज़ है ही, अब इनसे इस्टेब्लिशमेंट भी नाराज़ है क्योंकि उनसे भी यही वादा किया था कि हम किसी किस्म का भी अब ये लेटर नहीं लिखेंगे। तो ऐसा लगता है कि नाज़रीन के पीटीआई के मुसलसल प्रेशर की वजह से सदर आरिफ अलवी साहब ने ये एक दरमियानी रास्ता निकाला है और इस दरमियानी रास्ते में उन्होंने यही सोचा होगा कि या तो पीटीआई को भी नाराज़ ना किया जाए और बाकी दूसरे फरीक को भी नाराज़ ना किया जाए और ये दरमियानी रास्ता निकाल के उन्होंने एक लेटर लिख दिया। लेकिन नाज़रीन इस लेटर से काफ़ी अभाम पैदा हो गया है। अब इस बुरानी कैफियत से निकलने के लिए थोड़ा वक्त तो दरकार है। अब देखें मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि दरमियानी रास्ता निकला तो है लेकिन आपने दोनों को फरीक़ैन को अब नाराज़ कर दिया है। पीटीआई से जो वादा किया था वो भी उसमें भी अवाम हो गया है और इस्टेब्लिशमेंट से जो वादा किया था उसमें भी जो है वो क्लियर कोई मैसेज नहीं मिला था। इस वजह से जो है इस वक्त जो है दोनों फरीक़ैन अब सदर आरिफ अलवी से नाराज़ हैं। देखना ये है नाज़रीन के पीटीआई वाले जो है कब तक इनसे नाराज़ रहते हैं या इसके ऊपर जो है ये जो लेटर लिखा गया है इस लेटर के ऊपर आगे इलेक्शन कमीशन या अदालत जो है वो किस किस्म का स्टेटमेंट जारी करती है, किन लोगों को बुलाती है, ये तो वक्त बताएगा। नाज़रीन इस वक्त के लिए इतना काफ़ी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।